بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور سورہ مائدہ جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے متعلق ان کو نصیحتیں کی ہیں کہ کیونکہ یہودیوں کا زور بھی اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کے تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے لگاتار 2-3 لیکچرز میں مسلسل اللہ تعالیٰ اہل یہود کو بار بار ان کی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم نے کون کون سے رویے اختیار کیے، تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کس طرح نافرمانیاں کی اور کس طرح تم حق کو پہچان کر حق کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو راہ راست پر آنے کی دعوت بھی دی ہے سورہ مائدہ میں نیز، کیونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمسایہ ممالک میں جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو بھی براہ راست خطاب تو نہیں کیا گیا، لیکن ان کے لیے وہی خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ اور سورہ مائدہ کا زیادہ تر مضمون جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے باطل عقائد کی تردید کرنا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا بھی زیادہ تر موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر جو ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ ہم باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ جو بھی یہ یہود کہتے رہیں، جو بھی یہ کفار کہتے رہیں، آپ اللہ کے پیغام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے منوعاً آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ نے لوگوں کی دباؤ میں آ کر حق بات کہنے سے گریز کیا تو پھر آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو آ کر رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو قیامت تک کے لوگوں کو اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ تو وہ ہم لوگوں نے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین لوگ ہو جو لوگوں پر نکالے گئے ہو، جو انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ہم نے آج اس فریضے کو انجام نہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وراثت کو آگے پہنچانے کا حق ہمیں اگر ادا نہ کیا تو پھر ہم نے بھی ان کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ لازمی نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچائے۔ اخلاقیات ایک ایسی چیز ہیں، سچ، جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی، ایفائے عہد، امانت، خیانت، یہ وہ اخلاقی اوصاف ہیں، یہ وہ اخلاقی معیار ہیں جو دنیا میں کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، ہر مذہب، ہر بنی نوع انسان کے ہر گروہ میں جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے اور جو برائی ہے وہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو نیکی اور بدی الہام کر دی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ انسان اپنے فائدوں کے لیے جو اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتا ہے، لیکن جس سے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، خواہ وہ بات حق کی کیوں نہ ہو، اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے۔
تو اگر آپ قرآن کی تعلیم آگے نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اچھائی کی اور بھلائی کی تعلیم تو آگے پہنچائیں، خیر بانٹیں لوگوں میں۔ اور اس کے علاوہ بھی امت مسلمہ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو آج دنیاوی تعلیم کے لیے صبح ایک 4 سال کے بچے کو ہم ٹھٹھرتی ہوئی صبح میں جگاتے ہیں، اس کو گرم بستر سے نکالتے ہیں اور اس کو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ہے زندگی آج ہے اور کل کی زندگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ڈگریاں بچے 25 سال اور 30 سال زندگیوں کے جب ان ڈگریوں کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے 8-10 سال یا 5 سال آپ اس قرآن کو ایٹ لیسٹ ایک بار سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو اس چیز پہ آپ نے جس طرح آپ نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے خود یہ ذمہ داری اٹھائی ہے نا، اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی ذمہ داری خود اٹھائیں، اس کے لیے بھی خود پین لیں۔ یہ نہیں کہ دن کے آدھے گھنٹے کے لیے ایک قاری صاحب آئیں گے اور وہ ڈرائنگ روم میں آئیں گے اور بچوں کو پتہ نہیں کیا پڑھا کر چلے جائیں گے۔ بچے کچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کی روح کیا تھی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ الف بے پہ ABC اور 1 2 3 ہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقصد بھی ہے یہ اس اشرف المخلوقات کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی بنائی اور پھر وہ جنت بھی تیار کی۔ تو اس لیے آیت تو بہت ہم چاہتے تو بڑی جلدی اس آیت پر سے گزر جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل اس طرح پہنچا دو جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کبھی کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا، اور ہر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہر وہ انسان جو حق پہ چلتا ہے اور جو باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو دیر سے ہی صحیح لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فتح بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور اس دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر پورے دے گا اور اس دنیا میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے، اور جس طرح ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس طرح ہم نے قرآن کو بھی قائم کرنا ہے۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو قرآن قائم ہو چکا تھا، ہر زندگی کا پہلو جو تھا وہ قرآن کی روشنی میں ہی اس کے حل نکالے جاتے تھے، ہر مسئلے کا حل قرآن سے ہی لیا جاتا تھا اور ہر نزاع کا فیصلہ قرآن سے لیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہمیں بھی اس طرح ہی اپنے قرآن کو قائم کرنا ہے، ورنہ سمجھیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی، آج کے دور کے مسلمانوں کو یہ متنبع فرما رہا ہے۔ تو ان کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا، انہیں اپنا دستور زندگی بنانا۔ اور اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنفین نے بطور خود لکھی ہیں، اور دوسری وہ عبارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں، اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا۔ تو اگر یہ وہ پہلی قسم کی عبارات جو عیسائی اور یہودی مصنفین نے خود لکھی ہیں، اگر ان کو الگ کر کے کوئی شخص دوسری قسم کی عبارات کو اگر ان کو مطالعہ کرے تو وہ بآسانی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے، اگرچہ مترجموں اور ناسخوں اور شارحوں کی دراندازی سے اور بعض جگہ زبانی راویوں کی غلطی سے یا دوسری قسم کی
عبارات جو ہیں وہ پوری طرح محفوظ نہیں رہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں بعینہ ہی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے، جس طرح قرآن میں دی گئی ہے، اور وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور اسی طریقے زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اس تعلیم پر قائم رہتے جو ان کتابوں میں اللہ اور پیغمبروں کی طرف سے منقول ہے، تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت ایک حق پرست اور راست رو گروہ بن جاتے، اور انہیں قرآن کے اندر وہی روشنی نظر آتی جو پچھلی کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ اس صورت میں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں تبدیلی مذہب کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اسی راستے کے تسلسل میں جس پر وہ پہلے چلے آ رہے تھے آپ کے متبع بن کر آگے چل سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں اتنی تحریفات کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنی کتابوں میں اور قرآن میں بہت زیادہ فرق نظر آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، تو ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کیونکہ جب یہ یہودی اور یہ نصارہ ٹھنڈے دل سے بات سن کر غور کرنے کی بجائے اور حقیقت کو سمجھنے کی بجائے جب ضد اور تعصب کا شکار ہوں گے نا، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے اور حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو مگر انکار کرنے والوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی خوف کا مقام ہے اور نہ کسی رنج کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، خواہ کوئی مسلمان ہے، چاہے جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون قابل قبول ہے، کس کے اعمال قابل قبول ہے؟ جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو یہاں یہودیوں کے اس ذوم باطل کی تردید بھی مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے، وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ جو بھی اس نے عمل کیا، ایک تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے کہ اس پہ خالص توحید اللہ پہ صرف ایمان لے کر آئے، اور جو میں آخرت پر ایمان لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے کر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ باقی گروہ بندیاں جو انسانوں نے خود بنا لی ہیں امت مسلمہ میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے حساب کتاب کے انداز کو وہی جانتا ہے، لیکن معیار اس نے بتا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، یہ کہ ایمان لا کے صرف بیٹھ نہیں جانا، پھر دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے، تبھی آپ کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا اور نہ کسی رنج کا مقام ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی
بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ اور آج یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے، ہر انسان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی بھی بات ایسی ہو، خواہ وہ حق کی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہماری خواہشات نفس سے ٹکراتی ہو تو پھر ہم اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں جو ہمیں کسی بھی حق بات کی طرف تلقین کرتا ہے، جو ہمیں صبر کی، حق بات کی، سچ کی تلقین کرتا ہے، تو ہم اس انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل اپنے انبیاء کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اب یہود کے بعد اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے غلط عقیدوں کی تردید فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ حضرت عیسیٰ نے تو کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ میری بندگی کرو، انہوں نے تو خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تو عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایک میں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ خدا مانتے ہیں، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ تین خدا ہیں، مطلب جس میں اللہ بھی خدا ہے، جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ اللہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید کی، پہلے عقیدے کی تردید کی جس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، تو اللہ نے تردید کی کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو
اللہ ہی ہے۔ تو ان چند الفاظ میں، ان چند جملوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کر دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھے، تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوں، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا، اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک ہے؟ لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں، اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل نہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا کرتا، یعنی کہ جو حقیقت میں اس دور میں موجود تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام، ان کے وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے تو مختلف رویے، ان کی ہٹ دھرمیاں، ان کی ضد، ان کا تعصب، ان کی منافقت کے ساتھ ساتھ اب اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشرکانہ عقائد کی بھی تردید کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گروہ بندیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور ناپسند فرمایا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کتنے گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ ایون بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو، جو رب کی کتاب ہے، جس کو پڑھنے کا حکم ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق سے جس کا آغاز ہوا، جس کو پڑھنے کی انسان کو بار بار تاکید کی گئی، جس کے بغیر انسان اس دنیا کی پگڈنڈیوں سے گزر نہیں سکتا، جو کوئی اس قرآن کو پکڑتا ہے، جو کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی فرقے سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور الٹے سیدھے کھیل تماشوں کو دین بنا لیا ہے۔ اور عجیب افسوس کے ساتھ اتنے عجیب و غریب قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ ایسی عقیدت ان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کی ذات اقدس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور یہ ان سامنے جو بھی انسانی کمزوریوں سے جو لتھڑے ہوئے انسان ہیں، ان کو ہم نے اپنا پیر و مرشد مان لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے بھی یہی مسائل تھے کہ وہ بھی شرک کرتے تھے، انہوں نے تو اپنے نبیوں کو اللہ کا شریک بنایا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے تو ہر ایرے غیرے کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، جب بھی یہود و نصارہ کی بات ہوا کرے تو فوراً اپنے دل کا وہ آلہ آن کر لیا کریں، جس میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ آج بینگ اے مسلم ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، کیا ہم میں اور ان یہود و نصارہ میں کوئی فرق ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور خالص توحید نصیب فرمائے، توحید کا عقیدہ نصیب فرمائے، ہم صرف اللہ کی رسی کو تھامیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور اس قرآن کی رسی کو تھام کر سواء السبیل پہ چلتے ہوئے اپنے رب تک پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔